دنیا ہزار رنگ سے میں ہوں آپ کا میزبان زاہد سوبرو. سلام عرض ہے دوستو. آج 26 نومبر سن 2025 اور صبح کے 9:50. اس وقت میں سرزمین سندھ کے خوبصورت ریلوے اسٹیشن میرپور خاص پر موجود ہوں. حیدرآباد کوکروپار برانچ لائن پر موجود میرپور خاص جنکشن آج کا ہمارا موضوع بحث بنے گی. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرپور خاص کے حوالے سے انشاءاللہ تاریخی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور ایسی نایاب ویڈیو اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی. یہاں پر ریل فیلنگ بھی ہوگی اور میرپور خاص ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے مختلف معلومات کے حوالے سے آپ سے شیئرنگ بھی ہوگی. تو میرے ساتھ جڑے رہیے. ماروی ایکسپریس جو کہ اب کھوکھرا پار سے پہنچی ہے، رائٹ ٹائم کھڑی ہے پلیٹ فارم نمبر 1 پر. تو یہاں سے یہ سمن سرکار ایکسپریس کے ٹائٹل سے آگے حیدرآباد تک رن کرے گی. اس کا ڈپارچر بھی کیپچر کریں گے اور اس کے بعد ایکسپلوریشن ہوگی جی ریلوے اسٹیشن کی. میں پر امید ہوں کہ آج کا یہ ولاگ جو ہم نے جناب الفابیٹیکلی فالو اپ کرتے ہوئے یہاں میرپور خاص تک پہنچے، ایم فار میرپور خاص، آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا. درمیان میں کچھ میری ذاتی مصروفیات اور مجبوریاں تھیں جن کی بنا پر ایک چھوٹا سا بریک آ گیا. ایک کنٹینیوٹی برقرار میں نہ رکھ سکا. اس کے لیے آپ سب دوستوں سے معذرت. کافی سارے دوست احباب تھے جنہوں نے کالز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور بڑے فکر مند تھے میرے حوالے سے. ان سب دوستوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ. تو جناب میرپور خاص ریلوے اسٹیشن حیدرآباد سے 67 کلومیٹر دور. میں اس وقت سلطان آباد اینڈ پر کھڑا ہوں اور اس جانب یہ روڈ اولڈ ہاسپٹل روڈ کہلاتی ہے اور سامنے ایک اوور ہیڈ برج جو کہ اس شہر کے دونوں حصوں کو آپس میں ملاتا ہے. ایک جائزہ یہاں سے لیتے ہیں جی ٹریکس کا. یہ ہے جناب میرپور خاص کا یارڈ اور میرپور خاص پلیٹ فارم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک سر، خیریت؟ تو جناب یہاں سے لیتے ہیں اپنی اس ولاگ کا آغاز. میرپور خاص ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے اتنا بتا دوں کہ اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان کے لمبے ترین پلیٹ فارم میں سے ایک ہے. میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ یہ سب سے لمبا پلیٹ فارم ہے کیونکہ مجھے ایکوریٹ اس کی لینتھ فگرز معلوم نہیں ہے، مگر آپ کو میں دکھاؤں گا. اس اینڈ سے میں نے شروع کیا ہے اور آخری اینڈ پر اپنے ولاگ کا اختتام کروں گا. اس طرف یہ کیبن ہے جی، ویسٹ کیبن 1926 عیسوی کا بنا ہوا، اور جبکہ اس طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریلوے کالونی برٹش دور کی بنی ہوئی ہے، اب بھی آباد ہے. اور یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں جناب، یہ اس پر کسی دور میں بہت بڑی رونق ہوا کرتی تھی. سامنے یا فریٹ ایک برتھ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا تھا. خاص طور پر کنری کی جو مرچ منڈی ہے اس حوالے سے یہاں پر بڑی رونق رہتی تھی اور یہیں سے وہ مرچ ملک کے مختلف حصوں میں بھیجی جاتی تھی. آج کل یہاں پر کچھ سال پہلے NFC یوریا وغیرہ کھاد کا کافی اترنا ہوتا تھا. NFC کھاد یہاں پر ان لوڈ کی جاتی تھی. GMU 154803.
ठीक ठाक है सर। तो जनाब इस जानिब ये माल गोदाम अब अबेंडेंट हालत में है। दोस्तों 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये दोस्त हैं जी सफ़ीर सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक अस्सलाम। ठाक है, खैरियत है, कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, खैरियत से? अल्लाह ठीक का है करम, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। माशाल्लाह सर, काफ़ी अरसा दराज से आपको देख रहा हूँ। ऐसे ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीकात दे और ऐसे ही जो आप मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक ऐसे ही आपकी मेहनत में आपको मीठे फल उसके देता है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया सर, जनाब बहुत इनकी शुक्रिया। मेहरबानी और भाई की मेहरबानी कि अच्छी चाय बनाई है बकौल उनके, पी के देखते हैं कि कैसी है जी चाय। नहीं, चाय तो अच्छी है सर। ज़बरदस्त जनाब, सुबह का वक्त है और ऐसी चाय गनीमत है, वो भी स्टेशन प्लेटफार्म पर, बेहतरीन ज़बरदस्त। हैदराबाद से 66/14 किलोमीटर पर मौजूद यह इमारत 1926 में बनाई गई। यानी तकरीबन कोई 1 महीने के बाद यानी 2026 में इस इमारत को पूरी सदी गुजर जाएगी। तो 100 साल पुराना ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और आज भी अपनी वो दिलकशी बरकरार रखे हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ब्रिज भी मौजूद और ये सामने 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म। बहुत वसी और इस प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लंबे प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म। दोस्तों इस ओवरहेड ब्रिज के मुतालिक कुछ दोस्तों का कहना है कि इसी ब्रिज के तीसरे या चौथे ज़ेने पे खड़े होकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने स्पीच दी थी। 1942 का वो ज़माना था। जबकि कुछ मुहक्किक कहते हैं कि जी इस ब्रिज पे नहीं, जो आगे एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम शहर से आते हुए स्टेशन पर दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर उन्हें खिताब किया था, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। मेन एंट्रेंस गेट पर यहाँ पर ये ब्रिटिश दौर का लगा हुआ एंटीक वॉल क्लॉक। और जनाब इस तरफ ये मुख्तलिफ दफातर हैं। ये पहला दफ्तर इतलात व तहफ़्फ़ुज़ व नशस्त, पार्सल आने का दफ्तर जी, पार्सल जाने का, और टिकट कलेक्टर ऑफिस। तो तकरीबन ये कमर्शियल एरिया है इस तरफ। और कंप्यूटराइज रिजर्वेशन ऑफिस मीरपुर ख़ास, इनाग्रेशन ऑन 25/3/2015। मिस्टर मोहम्मद जावेद अनवर बूबक साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पाकिस्तान रेलवेज़। और इस तरफ जनाब दफ्तर सब इंजीनियर टेलीकॉम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहिबान। आगे एक रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा है जी, जो फ़िलहाल बंद है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं हैं। वालेकुम सलाम। जनाब यह है एंट्री पॉइंट, जिसके दाएं तरफ दफ्तर मालूमात तहफ़्फ़ुज़ नशस्त और आगे टिकट काउंटर। जबकि इस जानिब कुछ मालूमात है जी ML1 की गाड़ियों की, हैदराबाद से लाहौर जाने वाली गाड़ियों के ये टाइम टेबल है। और इस तरफ वो गाड़ियाँ जो मीरपुर तक आती हैं।
90 کی دہائی تک یہاں پر 24 گاڑیاں چلتی تھیں، 12 اب 12 ڈاؤن، مگر اب صرف 6 گاڑیاں چلتی ہیں جی، 3 اب 3 ڈاؤن، جن میں سے ایک گاڑی حیدرآباد سے نکل کر کھوکھرو تک جاتی ہے، جبکہ بقایا 2 گاڑیاں شاہ لطیف ایکسپریس اور مہران ایکسپریس میرپور خاص سے کراچی کے لیے۔ ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت حال ہے۔ تو جناب یہ ہے مین انٹری پوائنٹ، اور انہی ذہنوں کے متعلق ہسٹورین ہیں قائم سولنگی صاحب، جن کی 1 مہینہ پہلے میرپور خاص کی ہسٹری کے حوالے سے ایک کتاب بھی مارکیٹ میں آئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، اور یہاں پر سامنے ان کے استقبال کے لیے ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا۔ اسٹیشن بلڈنگ کے سامنے ہی ایک خوبصورت پارک جو اب تقریباً اجڑنے کے قریب اس کے آثار ہیں۔ جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کسی زمانے میں جھنڈا بھی لہرایا جاتا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جھنڈا لگایا جاتا تھا، اور یہ ہے خوبصورت پارک، اپنے وقت کا بہت ہی خوبصورت پارک۔ اب بھی آپ اس کی لوکیشن دیکھیں گے، اور جو یہاں پر درخت ہیں، اگر آپ ان کی کٹائی یا ان کا جو لگایا گیا ہے جس انداز میں، آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ محظوظ ہوتے ہوں گے۔ کہ سامنے بھائی اسرار صاحب کھڑے ہیں، السلام علیکم، کیا حال ہے اسرار بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ تو یہ بھائی ہیں جو آج کل اس پہ محنت کر رہے ہیں، اور جو بچا کھچا پارک ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ تو اب یہ مین انٹری گیٹ ہے، آپ دیکھیے سامنے ایک فوارہ بھی لگا ہوا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے۔ یہ پودے میں نے لگائے چھوٹے چھوٹے، صحیح، یہ ہر طرف دیکھیے آپ، چاروں طرف سے یہ پارک جو ہے گھرا ہوا ہے خوبصورت درختوں میں، اور چلتے ہیں، اور ایک بھائی شاید روٹی ڈال رہے ہیں پرندوں کو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے کیا ہو رہا ہے؟ بھائی جان یہ ڈیلی کی روٹین ہے میری، اچھا جی، ڈیلی میں اس ٹائم آتا ہوں، صحیح صحیح، ڈیلی تقریباً 1 سال سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر دے گا اس کا۔ تو دوستو ہم ذرا یہاں سے نکل کے آپ کو یہ دیکھ، یہ پارک کے درمیان خوبصورت سا فوارہ بھی تھا، کسی دور میں چلتا۔ ابھی اور لگاؤں تو اگر اس پارک پر توجہ دی جائے اور یہاں پر گرینری وغیرہ ہو جائے نا، تو کیا بات ہے جی، کھارے پانی سے ان کو کھڑا کیا ہے۔ واہ جی واہ۔ جناب تو یہ مرکزی چوک ہے ریلوے اسٹیشن کے سامنے، یہ میرے دائیں ہاتھ پر بھی یہ رستہ ہے جی، ایک سامنے گلی جاتی ہے اور ایک مین رستہ شہر کی طرف، اور یہ روڈ شہر اسپتال کی طرف جاتی ہے، جبکہ سامنے ہے یہ ریلوے اسٹیشن۔ تو دوستو یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ کو ایک اور تاریخی چیز میں دکھاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ اسٹیشن چوک کے بالکل سامنے یہ جناب مرکزی جامعہ مسجد میرپور خاص 1926 عیسوی میں اس کی تعمیر ہوئی، اور یہ وہ تاریخی مسجد ہے کہ 1944 یا 1945 میں غالباً اسی مسجد میں جناب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے ایک جمعۃ المبارک کی نماز کی امامت فرمائی تھی۔ دوستو شہر سے آتے ہوئے جیسے اسٹیشن پر انٹر ہوتے ہیں تو اس جانب یہ پرانے دور کا تانگا اسٹینڈ تھا، اور یہ سامنے ہے جی اوپن ویٹنگ ہال۔ اس اوپن ویٹنگ ہال کی ایک خصوصیت آپ کو بتاتا ہوں، ماشاءاللہ جی اب بھی بہت ہی مضبوط بنیادوں پر
साफ़ सुथरा आप देख सकते हैं सेटअप है और कैसा शानदार है। अब जो वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है, किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ी गहमा गहमी होती थी। ये सामने इस तरफ ये टिकट घर वगैरह थे, तो इस तरफ मुख्तलिफ स्टॉल्स होते थे। पूरा एक बाज़ार का मंज़र होता था, ऊपर प्लेटफॉर्म तक स्टॉल होते थे। और दूसरी आपको एक तारीख़ी हकीकत से आगाही दूंगा कि इस हाल में 2 परों वाले पंखे हुआ करते थे जनाब। और इसके मुतालिक नीलाम घर तारिक अजीज़ साहब का प्रोग्राम पुराने दोस्तों को याद होगा, जिन्होंने देखी होगी। जब पीटीवी का दौर था तो नीलाम घर चलता था, उसमें ये सवाल आया था, तारिक अजीज़ साहब ने पूछा था जी वो कौन सा स्टेशन है जहाँ पर 2 परों वाले पंखे होते हैं। तो जनाब ये है वो स्टेशन, बल्कि ये था वो स्टेशन जिसके इस वेटिंग हॉल में 2 परों वाले पंखे लगे होते थे। मगर अब कुछ भी नहीं है जी। और इस तरफ ये है टिकट काउंटर्स। तो चलते हैं जनाब प्लेटफॉर्म की तरफ वापस। और ये जो पोर्शन है ये 1928 में तामीर हुआ है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो फ्रंट में ऊपर उसका सन मेंशन किया हुआ है, वो तख्ती भी आपको दिखाता हूँ। जबकि जिस पॉइंट से हम बाहर निकले थे अभी स्टेशन से, वो पोर्शन 1926 का बना हुआ है। यानी ये इमारत 2 हिस्सों में बनी थी जी। पहला हिस्सा 126 में बना और ये वाला पोर्शन 1928। जनाब तो मीरपुर ख़ास 1928 इसका सन तामीर कुंदा है। और ये पोर्शन जो है वो 1928 का बना हुआ है, जबकि आगे वाली जो बिल्डिंग का पोर्शन है वो 1926 ईस्वी का बना हुआ है। इसके बरामदे में किसी ज़माने में रेस्टोरेंट भी था जो नॉट इन यूज़ का टैग लगा हुआ है। आगे ये दफातर हैं सारे। बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा स्टेशन, वेल मेंटेन किया हुआ है सफाई के एतबार से भी। जनाब ये स्टेशन पर एक यूनिक चीज़ है। यूनिक इस हवाले से जी, ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का वो डब्बा है जी, जहाँ पर हम किसी ज़माने में खतूत वगैरह डाला करते थे। और आज तो वो ख़त का ज़माना नहीं रहा। स्टेशन के बिल्डिंग के साथ ही जनाब मुसाफिरों की सहूलत के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त भी है। मगर इसके साथ साथ एक अच्छी बात और ये लगी कि एक कदीम दरख्त, इसको ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है जी। बहुत ही आला, बहुत ही आला। वरना हम तो यहाँ दरख्तों के दुश्मन हैं जनाब। और साथ में है जी मस्जिद शरीफ। और सोनल इलेक्ट्रिकल ऑफिस। दोस्तों इलेक्ट्रिक ऑफिस के साथ ही ये CBA प्रेम यूनियन का दफ्तर है। माशाल्लाह जी, यहाँ तो बहुत ही अच्छा सेटअप है जी, बाकायदे ग्रीनरी, बेहतरीन ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? खुश आए हो? अख्तर भाई ठीक ठाक? खैर, मेहरबानी मेहरबानी। अभी ये है हमारे पूरे सीनियर हमारे दोस्त। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे व्यूअर्स को आप अपना तारुफ दीजिए जनाब। हाँ, मेरा नाम नज़ीर अहमद जावेद है। सर 1965 के अंदर मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1965 है जी। और मेरी 40 ईयर सर्विस है। 2005 में मैं रिटायर हुआ सही, और सबसे ज़्यादा स्टे मेरा मीरपुर खास का है 30 ईयर्स। माशाल्लाह। और हैदराबाद से एज ए कमर्शियल सुपरटेंडेंट बुकिंग मैं रिटायर हुआ 2005 में। सही सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि दोस्तों की महफिल में
उठते बैठते रहे। اور آج بھی اور یونین آج کے بھی حوالے سے الحمدللہ ایکٹیویٹیز پولیس ہیں یونین سے ایفیلیٹڈ ہیں۔ آگے ہیں جناب دوست ہمارے اختر صاحب ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر. سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ اور آپ بھی اپنے آپ کو مصروف کیے رکھے ہیں ہاں، سی بی اے کے حوالے سے. سی بی اے یونین کے حوالے سے اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے، صحیح 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 اور میں 2017 میں ایز اسٹیشن ماسٹر گریڈ 2 ریٹائر ہوا ہوں، صحیح اور میری ساری سروس تقریباً میرپور خاص ہیڈ کوارٹر میں رہی ہے، صحیح جس میں 16 سال میں رہا ہوں اپنے ہوم اسٹیشن کھوگرو پارک صحیح ایز اسٹیشن ماسٹر۔ صحیح اس کے بعد پھر 10 سال 0 پوائنٹ اسٹیشن پہ، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس وقت اوپننگ بھی ہم نے کی تھی اس اسٹیشن کی، ماشاء 0 پوائنٹ 10 سال 0 پوائنٹ اسٹیشن پہ رہنے کے بعد۔ زبردست. یہ تو بہت اچھی معلومات مل گئی آپ سے. مہربانی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر۔ تو دوستوں کی مہربانی جی، یہ ہم لیمن کا ذائقہ ٹیسٹ کریں گے جی. ہاں جی، واہ واہ زبردست. دوستوں اس وقت میں میرپور خاص ریلوے اسٹیشن پر ہی موجود ہوں، اور میری خوش نصیبی کہ میرپور خاص شہر یا اطراف کی ہسٹری کے حوالے سے، تھرپارکر کی ہسٹری کے حوالے سے ایک اتھینٹک نام، ایک بہت بڑی خدمت، سائیں قائم سولنگی صاحب 7 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی تازہ 1 مہینہ پہلا میرپور خاص شہر کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے ایک ضخیم کتاب بھی مارکیٹ میں آئی ہے، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی مہربانی سائیں. گزارش یہ ہے کہ ویسے تو سن لکھا ہوا ہے مختار کار کی آفس پرانی میرپور خاص پہ 1926، لیکن یہ 1916 کی بات ہے. کیوں؟ میرا الحیار تالپور، جس کے نام ٹنڈو الحیار ہے، وہ اس کے خاندان کے ابھی بھی بند فن ہے چٹوڑی قبرستان کے امیروں کا، لیکن میر علی مراد صاحب پہلے حکمران میرپور خاص کے رہے. اس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے میر شیر محمد کو حکمرانی دی. اس سے پہلے وہ ونگا کا علاقہ ہے، وہاں کا گورنر تھا. یہ پہلے ان کی زمینیں جو ٹنڈو الحیار کے آس پاس کیچیاں کہلاتی تھیں میروں کی، لیکن میروں کے آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے وہاں میر غلام علی خان اور میر ٹھارو خان جو میر شیر محمد کے بھی دادا تھے، ان کا اختلافات میں ان کا جھگڑا میروں کی ول کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے. پھر یہ ادھر نقل مکانی کر کے آئے اور یہ پرانی میرپور کے برابر میں جا کے رہے، وہاں جہاں چٹوری قبرستان ہے. لیلا جو لیہور کہلاتا، لیلا چند سر جس کا داستان شاہ لطیف نے گایا ہے، وہ بھی وہاں اصل یہ میرپور کے نہیں آئے، وہاں کے بیٹھے. پھر برساتوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے یہ تشریف ادھر لائے. یہ کس سال کی بات ہے کہ وہ وہاں چٹوڑی سے نقل مکانی کر ہاں، کے اس میرپور یہ خاص کی جگہ 1926 سے پہلے ہوئے، کیونکہ جب میر شیر محمد کے والد میر علی مراد صاحب حکمران بیٹے کی میر ٹھارو خان کو ملی تھی، بڑا تھا لیکن وہ زخمی تھا، بیمار تھا، بڑی عمر کا تھا لڑائی میں، تو اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو دی. اور میر ٹھارو خان کے بیٹے میر علی مراد خان نے اپنے بیٹے کو زندگی میں دی. حکمرانی جو دی وہ 1926 میں دی، اسی وجہ سے سن لکھا ہوا ہے، لیکن ان کی ادھر آباد کاری، قیام کاری پہلے ہے. یہاں تک کہ شہید عبدالرحیم گروڑی صاحب کا جب مدرسہ تھا پرانے میرپور میں، میر الحیار صاحب وہاں فارسی میں پڑھے ہیں. وہ فارسی کے شاعر تھے، اس کے فارسی میں کتاب شاعری کی چھپی ہوئی ہے. تو اس کے پہلے جب میر شیر محمد صاحب آلے ادھر تھے تو یہ ہوئے تھے جو میر شیر محمد کا گوٹ کہلاتا ہے. یہ میر شیر محمد کا گوٹ بعد میں ہوا کہ ان کے جو دوست تھے مری تھے، عطر خان مری کے گوٹ سے مشہور تھا. اس نے ان کے کہا کہ سیں ابھی آپ کا نام رکھو. عطر خان کی وفات کے بعد میر شیر محمد کا گوٹ کا نام رکھا گیا. پھر یہ دوبارہ جا کے ادھر شفٹ ہوئے اور سب ساتھ بیٹھے میر شیر محمد کا گاؤں کہلانے لگا. پھر یہ میرپور خاص اسی وجہ سے خاص نام رکھا گیا کہ پرانی میرپور، اس کو نام جہاں یہ پہلے آباد ہوئے تھے. تو کاچڑی ہے، بس اسٹاپ ہے، چٹوڑی قبرستان میروں کا ہے، ان کے آبا و اجداد کا 3 نسلیں وہاں، بلکہ 8 نسلیں وہاں مدفن ہیں، اور اس کا ایک الگ تاریخ ہے، الگ کہانی ہے. تو اس کی کتنی شخصیات ہیں وہاں. تو انڈیا سے وہاں کا پتھر آئے، جے پور سے وہاں بنی. تو یہ اسی وجہ سے میرپور خاص تاریخ کی حوالے سے اتنا رچ ہے کہ ادھر جو ڈسٹرکٹ کونسل کے حوالے سے نام لیں گے تو اس میں میر الاداد خان وہ بھی چیئرمین رہے. جو ایم ایل اے ہوتے تھے میر احمد خان، جو میر امان اللہ کے والد صاحب مور جھنگ و کنری والے، تو ان کا باپ بھی ادھر رہا، ایم ایل اے رہا. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے میر علی بخش، میر امام بخش، یہ سب ایم ایل اے رہے. ابھی میر منور صاحب ایم ایل اے ہیں، جن کا ایک
اچھا یہ اسٹیشن کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں. میرپور خاص ہمارے کو ریلوے اسٹیشن ہم اس کو کہتے تھے کہ ادیب شاعروں کی ایک اسکول ہوتی تھی. جب دکانیں بند ہوتی تھی تو سب ریلوے اسٹیشن پہ آتے تھے شاعر, کیونکہ سارے رات سارے دن ٹرینیں چلتی تھی, کبھی اسی ریل پہ جا رہے ہیں, کوئی اسی ٹریک پہ جا رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ 1926 تو آپ نے دیکھا سن, لیکن راجا امید سنگھ ٹھاکر نے انگریز کو کہا کہ لوگوں کو سہولت کے لیے ادھر سے اناج وغیرہ جانے میں اونٹوں پہ دیر لگ جاتی ہے, اس لیے تو پہلے جو ریلوے اسٹیشن جو رچ تھی, جہاں کارخانے بھی تھی, وہ تھی شادی پلی. اس کے بعد میں میرپور خاص اس چھوٹی سی اسٹیشن ہوتی تھی, موجودہ اسٹیشن تھی پلی طرف, وہ امید سنگھ کے دور میں اس نے جب شروع کی تھی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے وقت دیا اور اپنی تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں آگاہی دی. بہت بہت شکریہ.